اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شہید سید عون محمد رضوی ان کے والد گرامی خادم ملت سرمایہ ملت زعیم ملت سید ابو محمد رضوی اس خاندان کے دیگر مرحومین شہدائے میلاد شہدائے راولپنڈی آپ سب کے مرحومین خاص طور پر سید ابو محمد رضوی اور سید عون محمد رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صل علی سورہ مبارکہ سجدہ ہے آیت کا نشان 24 ہے ذریت بھائی آئیے ذریت عمران میرے بھائی میرے عزیز سید بھی ہیں اور مولا کے بہترین ذاکر بھی ہیں یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبلیں ہیں جب یہ چہکنے لگتی ہیں تو گلشن میں چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بڑے طویل دورانیے سے کربلا کو پہنچانے والا قبیلہ ہے طویل دورانیے خطابت نصری خطابت کی عمر میں 250 سال سے پرانی نہیں ہے 250 سال پہلے نصری خطابت بر صغیر میں نہیں تھی اور کربلا کا واقعہ 1400 سال پرانا ہے وہ جو اتنی طویل مدت تک نظم میں کربلا پہنچائی گئی ہے وہ انہی ذاکروں کا کام ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے میرے بھائیوں کا مجھے
میرے عزیزوں کا میرے اپنے گھر کی مجلس ہے اور خاص تعلق ہے شکریہ کی، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنے ہماری بھی تو عزاداری ہے، ہم بھی تو مجلس میں شرکت کریں. صرف پڑھنے ہی نہیں جانا چاہیے، کبھی سننے بھی جانا چاہیے. تو یہ ہم خود خاندانی عزادار ہیں، خاندانی ماتمدار ہیں، سوز خان ہیں، مرثیہ گزار ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وجعلنا منہم، اور ہم نے قرار دیا ہے ان میں سے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. پہلے تو میرے بچوں ذہن میں بٹھا لو، خلیفہ بنانا اللہ کا کام، نبی بنانا اللہ کا کام، رسول بنانا اللہ کا کام، امام بنانا اللہ کا کام. جو جس کا کام ہو اس سے لوگے تو اسی کو بغاوت کہا جاتا ہے. کام اللہ کا ہے خلیفہ، امام، رسول بنانا، اور پھر وہ ہر ایک کو نہیں بناتا، ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یعنی تعداد 12 سے زیادہ تھی، ان بڑے لوگوں میں سے 12 کا انتخاب کیا ہے. یہی مطلب ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. امام 12 ہیں، ان میں سے جن میں سے وہ چنے گئے ہیں وہ زیادہ ہیں. اب جن میں سے اللہ امام بناتا ہے وہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اللہ جن میں سے کچھ کو امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے. میرے بھائی قمر زیدی صاحب تشریف فرمائے. استاد فرماتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ہے. میرے مجھ سے پیشرو مضبوط بہترین خطیب میرے بعد جناب ذریت عمران شرازی صاحب سید بزرگوار، اور میں 2 مضبوط خطیبوں کے درمیان ایک طالب علم برزخ کی سی کیفیت میں ہوں. تو مجھے ان کے مضمون کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. بہت اچھے جملے فرما کر گئے، بڑی مضبوط خطابت، اور کوئی ایک لمحہ نہیں رہنے دیتے ہمارے بھائی ناصر کہ جہاں سے وہ استفادہ نہ کریں، جہاں سے وہ بات سے اچھی بات نہ نکالیں. اگرچہ ان کی پنجابی تھوڑی سی سخت ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوتا ہوں بات پہنچنے میں، غور سے سنوں تو پھر، مگر آپ کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو رہا تھا بعض جگہ. تو یہ تو طے تھا نا کہ بات المولا کی ہو رہی ہے. تو حضرت عباس خطیب کعبہ ہے. جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کی بات کرنے جا رہا ہوں. مولا عباس خطیب کعبہ ہیں. میں یہاں کہاں بیٹھا ہوں؟ ممبر پر. یہاں خطاب کرنا، ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا تو ہمارے نام کے ساتھ لگا دیا جائے گا جی خطیب فلاں. لیکن جس نے ایک ہی مرتبہ ممبر سجایا ہو اور وہ ممبر اسی کے لیے سجا ہو، وہ ہے مولا عباس کا نام. عباس بتاؤ انہیں ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ میرے مولا حسین. انہیں بتاؤ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ سارا عالم اسلام مکے میں حج کرنے آ رہا ہے اور روح کعبہ مکہ چھوڑ رہا ہے، جان کعبہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے.
بتاؤ انہیں کہ ہم کعبہ مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مولا کیا کروں؟ خطاب کرو۔ کہاں خطاب کروں؟ کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر گئے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں۔ 32 جملے ہیں خطیب کعبہ مولا عباس کے اس خطبے میں۔ میں یقیناً 32 بیان نہیں کر پاؤں گا جملوں کو، چند جملے سنانا چاہوں گا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے ہمارے امام بارگاہوں پہ علم لگتا ہے۔ اور وہ منظر بھی جلدی آنے والا ہے، وہ منظر بھی دوبارہ جلدی آنے والا ہے، جب مکے کا، کعبے کا، زمزم کا، صفا کا، مروہ کا وارث آئے گا۔ مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے بشارت یہ دی گئی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے، لوگوں کی آنکھوں سے پردے ہٹیں گے، لوگ حقیقت دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو 10 سال پہلے تک ماتم بدعت تھا اب سنت ہو گیا ہے۔ جو 5 سال پہلے تک رونا بدعت تھا اب سنت ہو گئی ہے۔ جو کالے کپڑے پہننا بدعت تھا اب وہ سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے۔ میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں، میرے پسند کے بعض جملے ہیں جن کو تبلیغ کے طور پہ دہراتا ہوں۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھا، کلابا، چٹیا، بندہ، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بازاروں میں آواز لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، اور سب اب اسی دروازے پر آئیں گے۔ مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ 200 سال پہلے جو نام آج ہیں وہ نہیں تھے۔ 200 سال پہلے جو مذہبوں کے نام تھے وہ 600 سال پہلے نہیں تھے۔ اب کوئی سنتا ہے ماتوریدیہ کون تھے، اشاعرہ کون تھے، معتزلہ کون تھے؟ یہ 600 سال پہلے تک یہ نام تھے، آج نام کچھ اور ہیں۔ اب آگے نام بدلنے والا ہے، اب جو نام آئے گا وہ حسینیت اور یزیدیت آئے گا۔ اب 2 ہی مسلک رہ جائیں گے۔ صرف قائد اعظم نے پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے پوری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے۔ اللہ نے جن 2 قومی نظریوں پہ اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہی تو 2 قومی نظریے ہیں۔ پھر مجھے مصور پاکستان یاد آ گئے۔ مصور پاکستان کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ شبیر یعنی حسین ابن علی سن 3 ہجری میں آئے ہوں گے دنیا میں، مگر مقام شبیری 3 ہجری کا نہیں ہے۔ یہ تو حضرت آدم بھی مقام شبیری پہ تھے، یہ تو حضرت ابراہیم بھی مقام شبیری پہ تھے۔ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ دوسرے مصرے سے پہلے میں ایک جملے کا سہارا چاہوں گا۔ میں اور آپ جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں ان کا ہمیں جو روشن پیغامات ہیں، ان میں ایک روشن پیغام یہ ہے کہ زمانے سے متاثر نہ ہونا، حالات کا رونا نہ رونا، حالات سے متاثر نہ ہونا۔ تم جس دروازے پر بیٹھے ہو نا، ان کا انداز یہ رہا کہ زمانے کو، دنیا کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اپنے حق میں حالات کی تبدیلی، انہی برے حالات کو اپنے حق میں بنا لینا، یہ ہنر ہے اہل بیت کا۔ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ توجہ ہے، شبیری نہیں بدلتے، حسینی نہیں بدلتے، کوفی و شامی بدلتے ہیں۔ روزانہ رنگ بدلتے ہیں، روزانہ ڈھنگ بدلتے ہیں، روزانہ در بدلتے ہیں، روزانہ عقیدہ بدلتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں۔ میرے بھائی ذریت عمران کا وقت ہے پڑھنے کا۔ انہوں نے جب میرے بھائی
نے فرمایا تو ذریت عمران بھی تاکید کر رہے تھے کہ مختصر نہ کیجیے گا، البتہ میں مختصر ہی رکھوں گا۔ عباس بتاؤ انہیں ہم کعبہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی چھت پر خطیب کعبہ کھڑا ہے، کعبے کے اطراف میں احرام پہنے ہوئے حاجی طواف کر رہے ہیں، میرے مولا سامنے، مولا حسین سامنے کرسی پر جلوہ فگن ہے۔ مولا عباس نے خطبہ شروع کیا، پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا۔ ہے کہاں کھڑے ہوئے حضرت عباس؟ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا، بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مولا آپ کے بھی تو بابا علی ہیں، یہ کیوں نہیں فرما رہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟ جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ بیٹھے ہیں نا، پیغام دے رہے ہیں مولا عباس، ادب جس پہ قربان، تہذیب جس پہ قربان، اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ حسین مولا کے ہوتے ہوئے میں اپنا ذکر کیسے کروں؟ اس کے بعد والا جملہ آپ کی توجہ اور چاہے گا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، کانا بالامس بیتا، جو اینٹوں پتھروں گارے کا گھر تھا، سارا قبلتن، وہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا۔ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، تیسرا جملہ، ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ اور کیا آپ نے؟ حاجیوں سے خطاب ہو رہا ہے، تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو مجھے ساری باتیں کھل کھل کے کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اے کافرو، اے فاجرو، مولا یہ تو حاجی ہیں، مولا یہ تو احرام میں ہیں، یہ تو مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا سوائے مسلمان کے۔ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ میں سوال کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں، یہ تو مسلمان ہیں، حاجی ہیں، عجب نہیں آواز آ جائے جو حسین کو مارنے آیا ہو مسلمان کہاں ہے؟ انہی کے درمیان وہ لوگ ہیں جو مولا کو مارنے آئے۔ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم میں سے کسی میں جرت ہے کہ وہ نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کے دروازے کو بند کرے، خانہ کعبہ کو بند کرے؟ تم میں سے کسی میں جرت ہے؟ لولا الحکم العلیہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، واختبارہ الجلیہ، اور آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو حسین کے کعبے کی طرف آنے سے پہلے کعبہ اڑ کر حسین کے قدموں میں جاتا۔ کعبہ حسین کو ڈھونڈ رہا ہے، اور حسین کعبے کی خاطر کعبے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی خاطر خود کو پیچھے ہٹانا ہوتا ہے، اپنی نفی کرنی ہوتی ہے۔ میں کعبے کی خاطر مسلمانوں میں تقدس اور حرمت کی خاطر کعبے کو چھوڑ جاؤں گا۔ اگر میرے مولا حسین نے کعبے کو نہ چھوڑا ہوتا تو کعبہ محفوظ نہ رہتا۔ جنہوں نے کعبے کی حرمت کا خیال رکھا، مسلمانوں نے ان کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ قرآن کی توہین ہو، قرآن سوزی ہو، یا نبی مکرم کے خاکے بنا کر ناموس رسالت کا مسئلہ ہو،
ہم تو 1400 سال سے ناموس رسالت ہی کی خاطر مجلسیں کر رہے ہیں۔ اگر سیدہ کا گھر نہ جلایا گیا ہوتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو پھر کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ اگر سیدہ کو دربار میں کھڑا نہ کیا گیا ہوتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ جب بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایام عذابی قریب ہیں، تیاری بھرپور ہے، ہر سال سے زیادہ بہتر انداز میں عزاداری ہوگی۔ عزیزو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ میں فضائل کے دورانیوں کو مختصر کر گیا، تھوڑی دیر زیادہ مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ حسین یوسف زہرا کربلا کے میدان میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے مولا نے سارے شہیدوں کے لاشیں خود اٹھائے ہیں، اور اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، مولا یہ میرا غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، اس کا لاشہ میں خود اٹھاؤں گا۔ سوچ سکتے ہیں کہ جب بیٹا باپ کو مدد کے لیے پکارے تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا؟ جب ہور کے بیٹے علی ابن ہور نے ہور کو آواز دی نا بابا میری مدد کیجیے گا، تو کتنی جلدی ہور پہنچا ہوگا۔ لیکن جب ہور پہنچے نا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے لاشا اٹھائے بیٹھے، آگے بڑھ کر کہا مولا یہ آپ کا غلام، غلام کا غلام، غلام زادہ ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونا اور ماتم اسی کا تو ہے جس حسین نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، وہ علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی۔ یہ واحد لاشا ہے جسے اٹھانے میں بی بی زینب نے مدد کی ہے، اس لیے کہ حسین کبھی لاشا رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے۔ آواز آئی بھائی اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا بھی میں اٹھاؤں گی۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے عزادارو، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، اپنے بھتیجے کا لاشا، دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، یہ جو بلند آواز سے لوگ رو رہے ہیں نا ان کا خاص مقام ہے۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ کون علی اکبر؟ شبیہ ہے مصطفیٰ علی اکبر، جس کا بولنا نبی جیسا، جس کا چلنا نبی جیسا، جس کا اخلاق نبی جیسا۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں جب مجھے نانا یاد آتے ہیں میں علی اکبر کو پاس بلا لیتا ہوں یا اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ وہ علی اکبر جب پانی مانگ رہا تھا نا امام حسین سے، بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں۔ جب بابا سے بیٹا پانی مانگ رہا تھا تو در خیمہ پہ کھڑی ماں دیکھ رہی تھی۔ ماں کون ہے؟ جناب ام لیلا۔ شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دے۔ مجھے جلدی نہیں ہے،
میرے بھائی بھی مجھے معاف کریں گے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ذاکروں سے ایک ایسا جملہ ادا ہو جاتا ہے جو پھر خود ہم گھر جاتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، آنسو رکتے نہیں ہیں۔ ایک جملہ کافی ہے۔ آیت اللہ شیرازی حرم امیر المومنین میں تشریف فرما ہے، مداح ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، مصائب میں گریے کی ایسے ہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو، انہوں نے آواز دے کر کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنے سخت سخت جملے جلدی جلدی بول رہے ہو۔ ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھتے ہوئے جب آہستہ آہستہ مصائب پڑھنے لگا تو ایک جملہ اس نے ایسا کہا جس پہ شیرازی صاحب بہت دیر روتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ تیسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا۔ سر زانو پہ لیتے، اجرکم اللہ، سر زانو پر لیتے حضرت عباس سر ہٹا دیتے، پھر مولا عباس کا سر مولا حسین اپنے زانوؤں پہ لیتے، پھر حضرت عباس سر ہٹا دیتے، تو پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہ سکینہ کی جگہ ہے، کہاں میں غلام کہاں زانوے حسین۔ چوتھا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، چوتھا لاشا سنیں گے، بہت گریہ ہو گیا، میرے حصے کا بیان، مجھے ثواب مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، مگر دو منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیے۔ چوتھا لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی میرے مولا الٹے پیر واپس آتے تھے۔ رونے والوں، گرمی میں شدت بہت تھی، تپش بہت تھی دھوپ میں، میرے مولا نے بچے اجرکم اللہ، جب مولا لاشا لے کے چل رہے تھے نا تو بار بار ایک جملہ مناجات کا فرما رہے تھے، ہون علی انہ بعین اللہ، مجھ پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے، اللہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا، میرے مولا نے لاشا گود میں لیا ہوا تھا، ابا کا دامن اس لیے ڈالا ہوا تھا کہ شہید ہو گیا ہے، گرمی بڑی شدید ہے، جو بچہ کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذریت بھائی 2 سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں، میں نے بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو بہن مچھلی تلنے کی کوشش کر رہی تھی، کام کر رہی تھی کہ دادی کی آواز آئی، بیٹا محرم میں ہمارے یہاں مچھلی نہیں کھائی جاتے۔ میں نے دادی سے کہا دادی حلال خدا تو حلال ہے، حلال محمد تو حلال ہے، آپ کیسے مجھے روک رہی ہیں؟ کہنے بیٹا آج کے جوان ہو تم، آج کا زمانہ بدلا زمانہ ہے، جاؤ مولانا سے جا کے پوچھ لو، اگر مولانا اجازت دیں تو تم مچھلی کھا لینا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے آپ کی اجازت میں، جب وہ میں آنسو آ رہے تھے، میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں، میں نے کہا تمہاری دادی صحیح کہہ رہی ہیں، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر، اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ
بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. بچے کا لاشا حسین نے اٹھایا ہوا ہے. میرے مولا نے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا ہے. کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں. اسی اسنا میں خیمے سے پردہ ہٹا. تھکیں گے نہیں، میں بس 2 منزلیں اور لے رہا ہوں. خیمے سے پردہ ہٹا. جو بچہ کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں سو رہا تھا. جناب سکینہ خیمے کے دروازے پر آئیں. سامنے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں اور بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے. بھائی جملہ بڑا عجیب ہے جو مقتل نے لکھا ہے. بی بی نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جاؤ. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا. بچی کی آواز سن کر ماں خیمے سے باہر آئی. اس ننھے بچے کی ماں خیمے سے باہر آئی. مجلس میں خواتین بچوں کو لائے ہوئے ہیں. دودھ پلانے والے پینے والے بچوں کی مائیں ہیں. آپ کے گھر میں بھی دودھ پینے والے بچے ہوں گے. ماں کتنی جلدی باہر آئی ہوگی. سکینہ کی آواز آ گئی کہ حسین آ گئے. اب تیزی جلدی آگے بڑھ رہی ہیں جناب رباب آگے بڑھ رہی ہیں، حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں. الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں. جب حسین نے یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے لبوں پر لب رکھ دیے اور ایک جملہ، افتخار عارف صاحب بیٹھے، ایک جملہ جناب رباب کا ہزاروں مرثیوں پر غالب ہے. جناب رباب فرماتی ہیں یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا. اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی